जन्नत के पत्ते। वो काजल लिए बगैर कि अब पाकिस्तान से ही लेगी जहान की तरफ चली गई। वो एक परफ्यूम ख़रीद चुका था और अब पेमेंट कर रहा था। इतना छोटा सा स्टोर है, तुम्हें कैसे पता कि इतना महंगा परफ्यूम जो ले रहे हो वो ओरिजिनल है या नकल? जहान को टोकना कौमी फरीज़ा था उसके लिए। जहान ने बकाया पैसे पकड़ते हुए मुड़कर संजीदगी से उसे देखा और फिर लिफाफे से परफ्यूम निकालकर डब्बी से शीशी बाहर निकाली। फिर शीशी के स्प्रे नोज़ल पे अपनी उंगली के करीब ले जाकर स्प्रे किया। देखो ये कितना फाइन और बराबर स्प्रे हुआ है। अगर नकली होता तो ज़रा पिचकारी की सूरत स्प्रे होता। और मैंने कई बार प्रेस करके देखा है, क्योंकि पहली दफ़ा में तो ओरिजिनल परफ्यूम प्रेस करने पर भी स्प्रे इतना फाइन नहीं होता। उसने हाथ पे लगी परफ्यूम को उंगलियों से मसला, फिर शीशी का नोज़ल हया के सामने किया। देखो ये नोज़ल कितना पतला है, और ओरिजिनल परफ्यूम्स का हमेशा पतला होता है, जबकि उसी ब्रांड के नकली परफ्यूम्स का नोज़ल ज़रा खुला होगा। फिर वो शॉपर में परफ्यूम डालता पलट गया। उसने बस इस्बात में सर हिलाया। इस आदमी के पास हर मसले का हल होता है। जब वो कैलिस की गलियों से गुजर रही थी तो वो सोचने लगी कि कैसे उसके पास हर मसले का हल होता था। ये सारी बातें कोई सिखा तो नहीं सकता था, ये खुद सीखी जाती हैं, तजर्बे से, मुशाहिदे से। हाँ, वो यकीनन किसी मसले की वजह से उकता जाता होगा, फिर हम आम लोगों की तरह उस चीज़ को ठप कर बैठ नहीं जाता होगा, बल्कि उसका हल ढूंढता होगा। और ढूंढने से तो सब मिल जाता है। हाँ, वो स्ट्रगल करने वालों में से था। वो उससे मुतासिर हुई थी, मगर खैर ये बात उससे कहेगी नहीं वो भी। कैलिस छोटा सा कस्बा था, तंग मगर साफ गलियाँ, ख्वांचा फर्श, फलों और सब्जियों की रेहड़ियाँ। पाकिस्तान के किसी छोटे शहर जैसा, मगर ज़्यादा साफ़ सुथरा। करीबन आध घंटे बाद वो ऐसे ही एक गली में एक घर के दरवाजे पे खड़े थे। दस्तक देने के चंद लम्हों बाद ही दरवाज़ा खुल गया था। मरहबा, मोमर खातून ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। मुस्कुराहट का पता आंखों से चला, वरना उन्होंने खुले स्कर्ट और लंबे ब्लाउज के ऊपर स्कार्फ से निकाब ले रखा था। मरहबा। साथ ही जहान ने हया को आगे बढ़ने का इशारा किया। खातून रास्ता छोड़कर खड़ी थी। हया ने झिझक कर जहान को देखा, फिर इन खवातीन को सर के इशारे से सलाम का जवाब देती अंदर दाखिल हुई। छोटा सा सहन, आगे कमरे का दरवाज़ा था, बरामदा वगैरह नहीं था। वो तीनों दरवाजे तक साथ आए। चौखट पे जहान झुक कर बूट के तस्मे खोलने लगा, फिर झुके झुके गर्दन उठाकर हया को ज़रा खफकी से आंखों से इशारा किया। ओह, वो आगे बढ़ी और निकाब उतारते हुए ताज़ीमाना खातून का हाथ लेकर चूमा और आंखों से लगाया। ये मेरी बीवी है हया। वो अब पाँव जूतों से निकाल रहा था। उन्होंने मुस्कुरा कर दुआ दी, उम्र में बरकत और नेमतों की बका की दुआ। वो मुस्कुराते हुए दोबारा निकाब करने लगी तो वो सीधा होते हुए बोला, यहाँ और कोई नहीं है, उतार दो। फिर इन खातून की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मरियम खानम है, मेरे दोस्त अली करामत की वालदा। हया को हैरत का झटका लगा। अल्लाह अल्लाह, ये थी वो? हद है, जहान ने बताया भी नहीं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वो वाकई खुशी से बोली थी। वो खातून मुस्कुराते हुए सर हिलाकर उन्हें अंदर ले गई। जब वो एक फर्शी नशिस्त वाले कमरे में आ बैठे तो वो बहुत इश्तियाक से कहने लगी, मुझे जहान ने बहुत दफ़ा आपके बारे में बताया था। करामत पे आपके हस्बैंड की वर्कशॉप थी ना इस्तांबुल में, अब कहाँ होते हैं वो? इस सवाल पे मरियम खानम की मुस्कुराती आंखें ज़रा सिमटी। उन्होंने जहान को देखा और जहान ने हया को। क्या कुछ गलत पूछ लिया? उनकी डेथ हो चुकी है बेटा, वो बोली तो आवाज़ सोगवार हो गई। ओह, अल्लाह मग़फ़िरत करे। उसे पछतावा हुआ। फिर मौजू बदलने की गर्ज से बोली, और आपकी एक जेठानी भी थी फरीहा, जहान को बहुत पसंद थी वो। बताया था उसने मुझे कि वो बहुत खूबसूरत थी। वो लोग इस्तांबुल में होते हैं क्या? खानम, हम खाना खाएंगे, मगर कोई तकल्लुफ़ ना कीजिएगा, जो बना है ले आएँ। वो ज़रा ऊंची आवाज़ से बोला। हया खामोश हो गई। फिर कुछ गलत पूछ लिया था शायद। हाँ, तुम बैठो, मैं खाना लाती हूँ। उसकी अपनायत पे उनकी फीकी पड़ी मुस्कुराहट दोबारा जिंदा हुई।
اور وہ باہر چلی گئیں۔ کتنا بولتی ہو تم؟ وہ جھنجھلا کر اس کی طرف پلٹا جو گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، مگر ان سے نہیں۔ تم تو جیسے فوراً بتا دو گے نا، اتنے گھنٹے ہو گئے سفر کرتے، ایک دفعہ ذکر نہیں کیا تم نے کہ ہم کرامت علی کے گھر جا رہے ہیں۔ فریحہ نے کئی سال پہلے خودکشی کر لی تھی، اور اس سے پہلے اس نے ان کے شوہر کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ اللہ! ششدر سی ہو کر اس نے جہان کو دیکھا۔ مگر کیوں؟ جہان نے شانے اچکائے۔ زمین جائیداد کا مسئلہ تھا شاید۔ یہ لوگ اب یہیں رہتے ہیں، ان کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ علی کرامت آج کل ادھر نہیں ہوتا، لیکن اب یہ ٹاپک ان کے آگے نہ چھیڑنا۔ اوکے، میں چپ ہوں۔ اس نے کندھے جھٹکے۔ یوں ہی لگا کہ جہان اصل وجہ جانتا ہے اور چھپا گیا ہے، لیکن پوچھنے کا فائدہ نہیں تھا۔ تم مریم خانم کے لیے لائے ہو پرفیوم؟ اس نے پھر سوال کیا، حالانکہ اس کے سامنے ہی جہان نے انہیں وہ گفٹ بیگ تھمایا تھا۔ ہاں، انہیں خوشبو بہت پسند ہے۔ جب میں چلا جاؤں گا تو وہ اسے ضرور استعمال کریں گی اور انہیں اچھی بھی لگے گی۔ وہ ان کا ذکر بہت محبت اور ادب سے کر رہا تھا، اس کی اپنی مرہ جمیلہ۔ پھر کھانے کے وقت مریم خانم نے ڈش اس کے آگے کرتے ہوئے کہا، جہان کو بورک بہت پسند ہے، اور ایران بھی۔ تمہاری پسند کا نہیں پتہ، کیا تم یہ کھا لو گی؟ جی بالکل۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ اسے جہان کی پسند ناپسند کا علم نہیں تھا، کھانے کے بارے میں ہی صحیح۔ ایران ترکی میں لسی کو اور بورک سموسے یا کچوری کی ہی ایک جدید شکل تھی۔ جہان بہت شوق سے کھا رہا تھا۔ گو بہت زیادہ نہیں، مگر خلوص اور محبت کا بھی اپنا ذائقہ ہوتا ہے۔ تمہارا کمرہ اوپر تیار ہے، تم آرام کر لو۔ کھانے کے بعد وہ ہاتھ دھو کر آیا تو مریم خانم نے کہا، جی۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا، رومال سے ہاتھ صاف کرتا، حیا کو ایک نظر جیسے کہہ رہا ہو، میں ذرا آرام کر لوں، دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، ہاتھ کھلے دروازے سے سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ اب اوپر جا رہا تھا، اس گھر سے جیسے بہت مانوس تھا وہ۔ لائیں، میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ وہ ان کے ساتھ برتن اٹھانے لگی۔ کچن میں آ کر اس نے دیکھا کہ مریم خانم نے اپنا نقاب اتار دیا تھا۔ وہ واقعی سیاہ فام تھیں، مگر پھر بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اور محبت پسندیدگی کو تو نہیں کہتے، عربی لغت میں محبت کہتے ہی کسی شخص کا کسی دوسرے کی نظر میں خوبصورت لگنے کو ہے، اتنا خوبصورت کہ وہ دل میں کھپ جائے، اور واقعی اتنی خوبصورت تو پھر وہ تھیں ہی۔ ان کا گھر چھوٹا مگر سلیقے سے سجا ہوا۔ بڑے گھر تو سجا لیتے ہیں، اصل آرٹ تو چھوٹے گھر کو سجانا ہوتا ہے۔ بیٹھک سے نکلو تو ایک جانب سیڑھیاں اور دوسری جانب کچن تھا۔ تم ابھی آرام کر لو، کافی تھک گئی ہوگی۔ جب وہ کچن میں پھیلاوا سمیٹنے لگی تو مریم خانم نے بہت اپنائیت سے کہا۔ حیا نے ایک نظر کھلے دروازے سے نظر آتی سیڑھیوں کو دیکھا۔ اوپر ایک ہی کمرہ ہوگا، اور کتنا برا لگے گا کہ وہ ابھی ادھر چلی جائے۔ نہیں، اصل میں سوتی آئی تھی، ویسے بھی تھک گئی ہوں بیٹھ بیٹھ کے، اب لیٹنے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ آرام کرے گا ابھی، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گی۔ چلو، جیسے تمہاری مرضی، وہ مسکرا کے بولی۔ جب کچن سمیٹ لیا تو وہ دونوں اسی فرشی نشست والے کمرے میں آ بیٹھیں۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ حیا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ نئی جگہ تھی، وہ بے تکلف ہونا نہیں چاہ رہی تھی، مگر اس گھر میں کچھ انوکھی سی اپنائیت تھی۔ کیا وہ اکثر یہاں آتا رہتا ہے؟ کبھی کبھی آتا ہے، وہ بھی پچھلے 3 سال سے، جب سے اس کا کاروبار اس جگہ پہ ہو گیا ہے۔ اس بات پہ حیا نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا، مگر یوں لگا جیسے وہ نہیں جانتی کہ وہ کون سا کاروبار کر رہا ہے۔ تمہاری شادی کب ہوئی تھی؟ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ذرا گڑبڑا گئی، پتہ نہیں جہان نے کیا کہہ رکھا تھا، پھر زبردستی ذرا سا مسکرائی۔ زیادہ عرصہ نہیں۔ اچھا، اللہ تمہیں خوش رکھے، مسکرا کر سر ہلاتی دعا دے رہی تھیں۔ عربوں کی مخصوص عادت۔ جہان کیا اتنے سال آپ سے کانٹیکٹ میں رہا تھا؟ ہاں، فون کرتا رہتا تھا۔ وہ 3 برسوں سے تو آنے جانے بھی لگا ہے۔ بہت سعادت مند لڑکا ہے، ہمیں کبھی بھی نہیں بلایا۔ جی، وہ بتاتا تھا آپ کے بارے میں اکثر۔ آپ تو ڈاکٹر تھی نا، میرا مطلب ہے نا؟ ہاں، مگر اب میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے۔ یہاں اسپتال جاتی ہوں ہر ہفتے اور اتوار،
لیکن آج تم لوگ آ رہے تھے اس لیے نہیں گئی۔ یعنی کہ جہان ان کو آنے سے پہلے مطلع کر چکا تھا، لیکن کیا تھا اگر وہ اسے بھی بتا دیتا؟ ان کے ساتھ وہ پہلے تکلف میں بیٹھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ باتیں کرتی گئیں تو حیا کے اتنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، وہ کوہنی بھی پیچھے گاؤ تکیے سے لگائے آرام سے بیٹھ گئی۔ کیلس کی باتیں، یہاں کے لوگوں کی باتیں، پاکستان کے زیتون کے درختوں کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے مریم خانم کا گھر بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ رات میں اس نے مریم خانم سے مل کر کھانا تیار کروایا تھا۔ انہوں نے آج مانتی بنائی تھی، عجیب و غریب سی ڈش تھی مگر بہت مزیدار تھی۔ مریم خانم کے بول جہان کو بہت پسند تھی۔ جب وہ دسترخوان پہ برتن لگا رہے تھے تب وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ جہان، مجھے آنٹی نے وہ کارڈ بھی دکھایا ہے جو تم نے ان کے لیے لکھا تھا۔ آنٹی، آپ تو جہان کو اس سے پہلے سے جانتی ہیں نا؟ جب وہ اندر قالین پہ آ کر بیٹھا تو اس کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے حیا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ مریم آنٹی اس کے پیچھے ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ اس کی بات پہ مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا۔ ہاں بیٹا، عرصہ ہو گیا ان کے ساتھ تو، انہوں نے مانتی کی ڈش دسترخوان کی وسط میں رکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ خود بھی بیٹھ گئی۔ تمام برتن رکھے جا چکے تھے اور وہ تینوں تکون کی شکل میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تو پھر بتائیں نا آنٹی، جہان بچپن میں کیسا تھا؟ وہ اسی طرح مسکراہٹ دبائے بیٹھی، گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے مزے سے پوچھ رہی تھی۔ کھلے بال سمیٹ کر ایک سائیڈ پہ کندھے پہ ڈالے، لمبی جامنی قمیض کے اوپر شانوں پہ ٹھیک سے زیتونی دوپٹہ پھیلائے، وہ اس گھر سے بہت مانوس لگ رہی تھی۔ جہان کیسا تھا؟ ایسا ہی تھا جیسا اب ہے، آنٹی نے ڈش اس کے سامنے کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ اس دوران سر جھکائے خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال رہا تھا۔ تو بتائیں نا اب اور تب وہ کیسا تھا؟ اس نے آبرو اٹھا کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر کھانے میں مگن ہو گیا۔ بھئی ایسا ہی تھا، بہت سمجھدار، ذہین، بہت تمیزدار۔ ہماری جیسے کے لڑکے جب کھیلتے تھے تو اکثر ان کی گیند ہماری چھت پہ آ جاتی تھی۔ لڑکے بغیر پوچھے گھر میں پھلانگ لیتے تھے، مگر یہ تو بہت اچھا بچہ تھا، کبھی بغیر پوچھے نہ گھر میں داخل ہوا نہ کوئی چیز اٹھائی، کبھی کسی سے کوئی بات نہیں سنی کہ کسی کی بات ادھر ادھر کی۔ بہت ہی سعادت مند لڑکا تھا، آنٹی بہت محبت اور اپنائیت سے بتا رہی تھی، اور وہ آدھا منہ کھولے ہکا بکا سن رہی تھی، اور سعادت مند بچے نے اسی سعادت مندی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔